الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، سورہ عصر کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کے سورتوں میں نہایت ہی مختصر اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اتنا تو فائدہ مند ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اسی سورت کو اپنے لیے مشعل راہ یعنی رہنما بنا دے تو اس کی دنیوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس سورت پر عمل کرنے سے دنیوی بھی کامیابی ملے گی، اخروی کامیابی بھی ملے گی۔ دنیا اور آخرت کا خیر اسی صورت میں عمل کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، بلا شک و شبہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ انسان نقصان اور خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ انسان جو چار اوصاف سے خالی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات بعض چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی قسم کھانے سے اللہ پاک کا غرض اس چیز کو اپنی بات پر گواہ بنانا ہوتا ہے۔ گویا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیں کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ انسان جو چار اوصاف سے خالی ہے، یہ انسان ہر دور میں، ہر زمانے میں خسارے اور نقصان میں رہا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو قرآن اور سنت سے اور تاریخ سے یہی معلومات ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ان چار اوصاف کو نہیں اپنایا وہ دنیا میں تس نس ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ ان کی تباہی اور بربادی سے لوگ عبرتیں حاصل کرتے رہے، لیکن جنہوں نے ان چار اوصاف کو اختیار کیا دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے اور سرخرو رہے، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی وہی لوگ سرخرو ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ انسان جس کے اندر چار اوصاف ہوں گی وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیاب ہے۔ پہلی وصف تو اس کے اندر یہ ہو کہ اس میں ایمان ہو، کیونکہ ایمان مومن کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ اللہ پاک دنیا تو اس کو بھی دیتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں
اور اس کو بھی دیتے ہیں جسے پسند نہیں کرتے۔ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، لیکن ایمان جیسی دولت اللہ پاک اسی کو نصیب فرماتے ہیں جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں اور بس۔ تو جس شخص کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ دنیا کا بہت بڑا خوش نصیب انسان بن گیا۔ آپ کے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ ایک شخص کے متعلق واقعہ منقول ہے کہ اس کو کوڑھی کی بیماری تھی۔ کوڑھی کی بیماری میں انسان کے جسم کے اعضاء گرتے جاتے ہیں، تو چونکہ اس کو کوڑھی کی بیماری تھی، اس کے جسم کے اعضاء گرتے جا رہے تھے، اس نے کسی کافر شخص کو دیکھ کر کے کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ کثیر من الناس۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے مجھے بہت زیادہ ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی جس میں بہت سارے لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا تجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ کم ہیں؟ تیرے جسم کے اعضاء گرتے جا رہے ہیں، پھر بھی تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مصیبتوں سے نجات دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں شکر نہ کروں؟ رب العالمین کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اور رب ذوالجلال کی مجھ پر یہ بہت بڑی نوازش ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر اس شخص کے بنسبت نعمت اور احسان فرمایا ہے جس کو اللہ پاک نے ایمان سے محروم کیا ہے۔ مجھے رب ذوالجلال نے ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی، تو وہ شخص جس کو اللہ پاک نے ایمان سے محروم کیا ہوا ہے، اس کے بنسبت رب ذوالجلال کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ میرے پاس اگرچہ اعضاء نہیں لیکن کم از کم میرے پاس ایمان تو موجود ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، کاش کہ مومن کو اس دولت کی قدر آ جائے۔ آج اگر میری معمولی تنخواہ بڑھ جاتی ہے میں بہت بڑا خوش ہو جاتا ہوں، تنخواہ بڑھ گئی۔ کوئی معمولی پلاٹ میرے ہاتھ میں آ گیا، خوش ہو جاتا ہوں کہ بھائی زبردست پلاٹ مل گیا۔ کوئی معمولی گاڑی میرے ہاتھ میں آ گئی، خوش ہو جاؤں گا کہ بھائی اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا کہ گاڑی مل گئی۔ بلا شبہ یہ دنیا کی نعمتیں بھی قابل قدر ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ان تمام نعمتوں سے اونچی اور اعلیٰ نعمت وہ ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا جی اللہ کے رسول، اگرچہ اس نے زنا کیا ہوگا، اگرچہ چوری کی ہوگی، لیکن اللہ کے ساتھ اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے اپنا گناہ معاف کر دے اور جسے چاہے پکڑ کرے۔ لیکن اگر رب ذوالجلال گناہوں کی سزا دے بھی دے پھر بھی مومن سزا کاٹ کر کے بالآخر مومن جنت میں آئے گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ گناہگار جہنم سے نکالے جائیں گے کلمے کی برکت سے، تو فرمایا اس وقت یہ جل کر کے کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر ان کو آب حیات میں ڈالا جائے گا، اس طرح اگیں گے جیسے کہ ایک دانہ سیلاب میں اگتا ہے، اور پھر جب تر و تازہ ہو جائیں گے تو ان کو اس حالت میں جنت کا وارث بنایا جائے گا۔
تو ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کی وجہ سے بالآخر شخص جہنم سے نجات پا کر کے جنت میں آئے گا۔ لیکن شرک اور کفر ایسی چیز ہے کہ کوئی کتنی عبادت کرے، کوئی کتنی ریاضت کرے، کوئی کتنے حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھتا رہے، خیر و بھلائی کے کام کرے، جو کچھ بھی کرے، لیکن سب کچھ اگر ایمان کے بغیر ہے عاملۃ ناصبہ، تو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ کامیاب مومن اور کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر 4 اوصاف ہیں۔ پہلی وصف یہ کہ اس کے پاس ایمان ہو، دوسری وصف فرمایا اس کے اندر عمل ہو، ایمان کے بعد نیک عمل کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال نے بہت ساری قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے جس طرح ایمان پر اہل ایمان کو برانگیختہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اعملوا صالحا، نیک اعمال پر برانگیختہ کیا کہ نیک عمل بھی کرو۔ اور اللہ پاک نے زبردست انداز میں سمجھایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے میرے بندے تو اپنے مال کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، مال بڑھانے کے چکر میں ہے، اپنے بیٹوں کی پرورش میں لگا ہوا ہے، اپنے بیٹوں کے ترقی کا فکر مند ہے کہ کل یہ میرے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے بن جائیں، خوب دنیا اور دنیا کا ساز و سامان کمانے والے بن جائیں۔ فرمایا یہ نہ آپ کا مال آپ کا ساتھ دے گا اور نہ ہی بیٹے آپ کے ساتھ دیں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ پاک فرماتے کہ یہ مال اور یہ بیٹے یہ صرف دنیا کی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو وہاں پر آپ کو کام آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ فرمایا اس کا اہل و عیال اس کے پیچھے جاتا ہے، اور اس کا مال، اس کے نوکر چاکر اس کے ساتھ جاتے ہیں، تیسرا اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا اہل و عیال اس کو دفنا کر کے واپس آ جائے گا، اس کے غلام، اس کی باندیاں اس کو دفنا کر کے واپس آ جائیں گے، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، صرف اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جائے گا۔ تو آپ کو قبر میں جو کام آنے والی چیز ہے فرمایا وہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کا نیک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت اور حسین سفید کپڑوں میں ایک خوبصورت تصویر آ جاتی ہے۔ میت اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے خیر کی بو نظر آ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے خیر نصیب ہوگا۔ وہ اس کو کہتا ہے جی ہاں انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں نا، دیکھنا میری وجہ سے اللہ پاک آپ کو کیا کچھ دیتے ہیں۔ اور اگر بدکار ہے تو اس کی بدی گندی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے اور کہتا ہے کہ تجھ سے مجھے خیر کی امید نہیں ہے۔ اس کو کہتا ہے میں تو تیرا بد عمل ہوں، تو نے مجھے برا کر دیا، کالا اور گندا بنا دیا، واقعی تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جس کے اندر 4 اوصاف ہیں، نمبر 1 ایمان ہے، نمبر 2 عمل صالح ہے۔ پھر یہاں تک نہیں بلکہ ایک تیسری وصف بھی ضروری ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اگر کوئی مومن آپ کا مسلمان بھائی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو۔ اگر کوئی آپ کا مومن مسلم بھائی
شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس کو شرک سے روکو۔ آپ کا مومن مسلم بھائی اگر بے نمازی بنتا جا رہا ہے اس کو تلقین کرو کہ حق کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ روزے سے دور ہوتا ہے اس کو روزے کی تلقین کرو۔ زکوٰۃ سے دور ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کی تلقین کرو۔ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں تو پیدا ہی لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اور اونچا اور اعلیٰ نفع آخرت کا نفع ہے کہ لوگوں کے آخرت کی فکر کرو۔ وتواصوا بالحق، فرمائے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صبر کا کیا مطلب؟ صبر کا مطلب ہے عبادت اور اطاعت پر ثابت قدم رہنا اور برائی اور بے حیائی سے رک پڑنا۔ صبر کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلقین کرنی ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ لوگوں اطاعت پر قائم رہو اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نافرمانی سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تقوی ہے کہ حق پر قائم رہو اور تقوی پر قائم رہو، رب ذوالجلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ تو صرف ایمان اور نیک عمل نہیں، ایمان اور نیک عمل کے بعد بھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے مسلمانوں کی خیر خواہی طلب کریں، اور وہ خیر خواہی کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی تلقین کرنا۔ یہ نہیں کہ میرا کیا، ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا، نہیں۔ اگر آپ کسی کو گڑھے میں گرتا ہوا دیکھتے ہو اور آپ اس کو گڑھے میں گرنے ہی دیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو گڑھے میں گرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کو گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کسی کو جہنمی اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، حتی الامکان آپ کو کوشش کرنی ہے۔ ہاں، جب آپ نے کوشش کا حق ادا کر دیا تو فرمایا کہ اب تم پر کوئی وبال نہیں، اب تم پر کوئی وبال نہیں اگر اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر قائم ہو تو۔ لیکن پہلے آپ اپنا فرض تو ادا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کریں، لوگوں کو نیکی کی تلقین تو کریں، برائی سے روکیں تو صحیح۔ تو جب چار چیزیں جس انسان کے اندر آئیں گی اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔